اظہر نعیم صاحب، یورو ٹائم بیلجیم کی پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جی ماشاء اللہ آپ نے پروگرام کرا 8 9 10 مئی کو، ایک اچھا بڑا پروگرام تھا جس میں غیر ملکی لوگوں نے بھی شمولیت اختیار کی، اور آپ کے پاس ایک قلمدان ہے خارجہ، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں، اور اتنا بڑا پروگرام آپ کس طرح آرگنائز کر لیتے ہیں؟ جی شکریہ سب سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ جو بیرون جماعت کے جو تھے مہمان جس میں شامل ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امور خارجہ کا شعبہ میرے پاس ہے، اس میں وہ تمام ادارے جو جماعت سے باہر ہیں، مثال کے طور پہ منسٹریز ہیں اور مساجد ہیں، چرچ ہیں، جو تمام آرگنائزیشنز ہیں جو جماعت احمدیہ سے باہر ہیں، ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کو جماعت کے بارے میں بتانا، اسلام کے بارے میں بتانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کے بارے میں بتانا، یہ ایک میرے شعبے میں آتا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ تو وہ ہم بتاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بتاتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، پھر ان کو یہاں پہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر یہ شعبہ جو ہے یہ صرف ایک میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں پوری ایک ٹیم ہے جو مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، پھر ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور پھر یہاں پہ پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس میں اور بھی شعبے یقیناً ہوں گے، داخلی امور کے بیرونی، آپ نے اتنا ایک مشکل شعبہ چوز کیا ہے، اور اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہیں، اور اس میں کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں جو آپ باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، یہ جو شعبہ ہے یہ چوز نہیں کوئی بھی شخص کرتا، یہ ہمارے جو جماعت ہے اس کے اندر سسٹم ہے ووٹنگ کا، ووٹنگ ہوتی ہے، اور جو جماعت کے افراد ہیں، ایک ہماری مجلس شورا ہے، اس کے اندر یہ سب پیش ہوتے ہیں نام، وہ جس کو چاہیں سمجھتے ہیں اس چیز کا اہل، وہ نام پیش کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہمت اور طاقت دیتا ہے اور فراست بھی عطا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کر سکیں۔ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ ایک مشکل شعبہ ہے جس میں آپ نے ایک تو نقطہ نظر اسلام کا بیان کرنا ہے۔ اسلام کے خلاف آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے میڈیا میں، لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، تو اس کو درست انداز میں ایک بالکل جو نپت الانداز ہے اس میں بیان کرنا، اور پھر ان کی جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسلسل جدوجہد سے ہم نے تھکے بغیر یہ پیغام جو ہے یہ دیتے رہنا ہے، اور اس چیز پہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن اس طرح سے پھیرے گا کہ ان لوگوں کو اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ سامنے آئے گی ان کے۔ آپ یہ فرمائیے کہ چونکہ خارجہ کا شعبہ ہے اور عالم اسلام کی صورتحال دیگر گوں، جس میں بہت زیادہ خون خرابہ ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، شام ہو، عراق ہو، اب یمن کا معاملہ ہے، تو کیا آپ اس شعبے کو بھی ٹچ کرتے ہیں، یا ان کے لیے ثالثی کا کوئی کردار ادا کرنے کے لیے آپ کی کمیونٹی یا آپ اپنے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں ہمارے جو خلیفہ ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح جو ففتھ ہیں، وہ مختلف خطبات جمعہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور بیسیکلی وہی ہمارے لیے پالیسی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ جو ہے یہ کی کوشش ہے کہ عالم اسلام کے اندر یکجانگی ہو، یکجہتی پیدا ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں، اور جو ہمارے خلیفہ ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے کہ جو یہ ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ اسلام کے اندر جو یہ اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے اپنے مفادات کیا ہیں۔ کیا سعودی عرب کی یمن میں چڑھائی یہ ان مسائل کا حل ہے؟ کیا ایران اور عراق کا آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ ان کے مسائل کا حل ہے؟ اور ایک تو یہ بات ہے، اس چیز کے لحاظ سے ثالثی کی بات ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو اسلامی ممالک کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو یہ پیغام مسلسل دیتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے پیغام بھجوائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی عوام کا سب سے بڑے خیال کریں، عوام کے اندر جو بے چینی ہے آپ ان کو ان کے حقوق پوری طرح ادا کریں، یہ خدا تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو اس طرح سے ایک مسلسل جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ دور رس نتائج پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے پروگرام خواتین، یوتھ
اور سینئر لوگ ہی کرتے ہیں، اور کون کون سے ممالک آپ سمجھتے ہیں آپ کے بہت زیادہ حلیف ہیں، اور کون سے مخالف آپ کے لیے، کون سے ممالک آپ کے لیے ہرڈلز پیدا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں جو جماعت احمدیہ ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ واحد جماعت ہے جو ہر قسم کے اختلافات، چاہے اسلامی ممالک کے آپس کے تعلقات ہیں، چاہے دوسرے ممالک میں انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اس میں یہ اس وقت ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ایک خلافت کا سلسلہ ہمارے درمیان موجود ہے جو مسلسل ہمیں اس چیز میں گائیڈنس دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور اس لحاظ سے ہم کسی کو بھی اپنا دشمن تصور نہیں کرتے، اور کسی کو بھی اپنا اس لحاظ سے دوست تصور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ مل کے ایک گروپ بنائیں۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جہاں پر ہم اچھی بات دیکھیں گے اس کی تائید کریں گے، اور جہاں پر ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں گے جس سے امن عامہ کا خطرہ ہو، جہاں پر جو امن ہے وہ ممالک کے درمیان قائم نہ، وہ اس کو خطرہ ہو، تو ہم ان ممالک کو اس پہ تنبیہ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے جو خلیفہ ہیں وہ اس لیول پہ وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم جو اپنے ممالک ہیں، ممالک کے اندر جو پولیٹکس ہے، جو اشرافیہ ہے، ان کے ساتھ ہم رابطے کرتے ہیں اور ان کو وہ پیغام دیتے ہیں تاکہ ہر لیول سے یہ پیغام اوپر جائے۔ اتنے بڑے پروگرام کرتے ہیں، 6 روزہ 5 روزہ، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، اس کے لیے سرمایہ کاری کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس؟ یہ سب ہمارا جو افراد ہیں، جو ممبر ہیں جماعت کے، وہ اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ جماعت کو دیتے ہیں، اور اس سے ہی یہ سارے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو جتنے بھی ہم فائنانس جمع کرتے ہیں چندوں سے، اس میں جو 50% ہے وہ ہماری انٹرنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ انٹرنل ایکٹیویٹیز سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بچوں کی ٹریننگ ہے، ان کو قرآن کی درس دینا اور اسلام کی باتیں بتانا، یہ پروگرام ہوتے ہیں پورے سال میں، اور باقی 50% جو انرجی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جو باہر کے دوست ہیں، جو جماعت احمدیہ سے باہر کے ہیں، ان کے لیے اسلام کا میسیج دینا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا، یہ سارا ادھر استعمال کرتے ہیں اس طرح۔ آپ نئی نسل کو، یوتھ کو، یا جو امن کے خواہاں ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام تو یہی ہے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، اور یہی ایک پیغام ہے جو ہم نے ان تک محنت کرتے ہوئے تھکنا نہیں ہے، یہ دیتے چلے جانا ہے دنیا کو، اور اسی سے ہی یہ دنیا جو ہے وہ راہ راست پہ آئے گی۔